اور میں اس کو کثرتاً بیان کرتا ہوں. ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور ہمارا ایک تخمینہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کم از کم بھی 20 لاکھ مجلسیں، 20 لاکھ خاندان ہیں وہاں پر. کتنے لوگ ہیں شیعہ، کتنے خاندان ہیں، اتنے لوگوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی بیان کی جاتی ہے. اگر ہم 20% بھی ہوتے ہیں تو ہماری تعداد 20 لاکھ سے اوپر ہے. 20 لاکھ لوگوں میں جو خاندان بنتے ہیں وہ تقریباً 4 لاکھ خاندان بنتے ہیں. 4 لاکھ خاندان اگر ہر سال ایک مجلس بھی کرائیں تو کراچی میں 4 لاکھ مجالس ہو رہی ہیں. اور جتنے عشرے ہو رہے ہیں تو ظاہر 10 کے حساب سے آپ کو حساب کرنا پڑے گا. لاکھوں مجلسیں ہر سال کراچی میں بحمداللہ رب العالمین سید الشہداء کے نام پر ہو رہی ہیں. صرف ایک سوال ہے جو میں جہاں کہیں پوچھتا ہوں نتیجہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. لوگوں سے پوچھیں کہ 20 سال پہلے ہمارے اخلاقیات بہتر تھے یا اب بہتر ہیں؟ تو معمولاً لوگ کہتے ہیں 20 سال پہلے بہتر تھے. مثلا بچے والدین کا احترام 20 سال پہلے زیادہ کر رہے تھے یا اب زیادہ کر رہے ہیں؟ پہلے زیادہ کرتے تھے. گھروں کے اندر بے حیائی 20 سال پہلے کم تھی یا اب کم ہے؟ پہلے کم تھی. سب کچھ ہونے کے بعد ہمارا علمی معیار کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اہل بیت سے اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے ہماری آگاہی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تو اس کے جواب میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی. ہم نے جب مجالس میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے ہمیشہ بچپن سے ہی تھا تو اس میں غور کرنا شروع کیا. غور کرتے کرتے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی اور میں معمولاً یہ جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کو اس بات کا بہت شوق ہے کہ ہم جنت میں جائیں. اس سے زیادہ شوق اس بات کا ہے کہ دوسرے جہنم میں جائیں. اور جب آپ اشعار کے اوپر ہونے والی تعریف کو کاؤنٹ کریں گے، کبھی بھی آپ کیا مقاصدہ ہو رہا ہو آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا. اشعار پڑھے جا رہے ہوں، تقریر ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے گا لوگ کس شے پر سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، جس میں یہ ثابت ہو کہ جو حاضرین جنت میں جائیں گے، یا اس شعر پر جس میں ثابت ہو کہ جو نہیں آئے وہ جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو جہنم میں بھیجنے والے ہیں اس پر زیادہ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو تھا جو ہمارے سامنے واضح ہوا. مجھے یوں احساس ہوا کہ ہم لوگ بہت ساری مجلسیں ان لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنانے کے لیے ہم زیادہ چیزیں نہیں پڑھتے. کتنے طنز کرتے ہیں ان لوگوں پر جو یہاں ہیں ہی نہیں، اصلا بیٹھے ہوئے ہی نہیں. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علمی سطح بڑھانے کے لیے، ان کے شعور کو بڑھانے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان کے قرب کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ محنت ہم ہوتی نہیں دیکھتے. تو ہم نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو بھی مجلس پڑھیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے پڑھیں گے، باہر والوں کو سنانے کی کوئی کوشش